عالم کو عالم پڑھ رہے ہوتے ہیں. عالم کا مطلب جاننے والا، عالم کا مطلب دنیا. زبر اور شروع میں میم پیش منہ، یہ اسم مفعول کی علامت ہے. تو یہ جو احد کا لفظ ہے، ایک، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے. تو اکثر لوگ آزمائشوں میں جب بہت زیادہ آزمائشیں پڑتی ہیں تو اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں. یعنی اس دنیا میں جو کچھ آپ بوئیں گے وہی آخرت میں آپ نے کاٹنا ہے. پانی پینے سے پہلے آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سنت پر عمل ہو گیا، 2 سنتیں ہو گئی. جیسے ہمارے رسول نے کیا ویسے کرتے چلے جائیں، عبادت بنتا چلا جائے گا. امید ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو یاد ہوں گی، اور اگر کچھ بھول گیا تو اس کا بھی جو ہے وہ اعادہ اور تکرار ہوگی تو آپ کے ذہن میں چیزیں آ جائیں گی. سب سے پہلے اتنی کے قواعد آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہم کافی زیادہ اس پر بات کر چکے ہیں تفصیل سے. آج ہم اس کا خلاصہ بیان کریں گے. 4 کثیر الاستعمال حروف، یعنی 4 ایسے حروف ہیں جو کثرت کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم عربی میں گفتگو کرتے ہیں، اور جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو یہ 4 بہت زیادہ استعمال ان 4 حروف کا آپ کو بہت زیادہ استعمال نظر آتا ہے. ان میں سے الف، تا، نون، یا، جس کو ہم اردو میں پڑھ لیتے ہیں الف تے نون یہ، اس طرح ہم اس کو اردو میں پڑھ لیتے ہیں. اور اس کا جو مجموعہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے اتنی. یہ کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے تھے کہ جناب یہ ہمیں بھول جاتے ہیں کہ 4 الفاظ کون سے ہیں. آسانی پیدا کی تو مزید آسانی پیدا کر دی کہ 4 ایسے حروف جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، الف، تا، نون، یا، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اتنی. یہ ایک لفظ جو ہے آپ یاد کر لیں گے اتنی، تو آپ کو 4 حروف ذہن نشین ہو جائیں گے. الف، تا، نون، یا، جس کا مجموعہ ہے اتنی. الف کا مطلب میں، تا کا مطلب تو، نون کا مطلب ہم، اور یا کا مطلب وہ. اب ان کی مزید تفصیل ہم سمجھتے ہیں. الف کا مطلب ہے میں، تا کا مطلب ہے تو، نون کا مطلب ہے ہم، اور یا کا مطلب ہے وہ. تو آپ دیکھیے مزید اگر آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں اور یاد رکھنا چاہتے ہیں تو الف جو ہے یہ ہے آئی کے ساتھ ملتا جلتا. آئی کا مطلب میں ہے، اس طرح اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اور تا کا مطلب تو ہے، تو یہ ویسے ہی تا اور تو ملتے جلتے الفاظ ہیں. اور یا کا مطلب وہ ہے، تو اس کو میں یوں کہتا ہوں کہ یہ وہ. اس طرح یاد کر لیں، چیزیں یاد رکھنی ہے نا، تو اس طرح یاد کر لیں یہ وہ. نون رہ گیا، نون کا مطلب ہے ہم. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح الفاظ کے ساتھ یہ جڑ کر آتے ہیں اور مل کر آتے ہیں، اور یہ جو ہے ان کا آپ کو مطلب جو ہے وہ ذہن نشین انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اب دیکھیے جی، سب سے پہلے الف، اس کا مطلب ہے میں. علم کا مطلب ہے جاننا. تو جب علم کے ساتھ الف آیا تو اب پڑھا ہم نے اعلم، میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں. میں کے اندر آپ کو پتہ ہے مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، انگریزی زبان میں بھی اردو میں بھی دونوں مراد ہوتے ہیں، دونوں ہی کہتے ہیں نا میں. تو اعلم میں جانتا ہوں، جانتی ہوں، جانوں گا میں، یا میں جانوں گی، دونوں کے لیے یہ الفاظ جو ہے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو الف، تا، نون، یا ہے یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کے شروع میں آتے ہیں. عربی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع، اور انگریزی زبان میں اس کو کہیں گے پریزنٹ اینڈ فیوچر. یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر کے شروع میں یہ ہوں گے، اور دونوں زمانے اس میں شامل ہوتے ہیں. اعلم کا مطلب ہے میں جانتا ہوں، جانوں گا، مذکر بھی مؤنث بھی دونوں جو ہے اسی طرح کہیں گے اعلم میں جانتا ہوں یا میں جانوں گا. یعنی پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح اگلا لفظ دیکھیے تعلم، تو جانتا ہے جانے گا. تعلم تو جانتا ہے جانے گا. یہ جو علامتیں ہیں آپ کو سرخ رنگت میں نظر آ رہی ہیں، لفظ میں بھی اور ترجمے میں بھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اس میں ایکسیپشنل کیس ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ استثنائی کیفیت، ایکسیپشنل کیس تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہے. تعلم کا مطلب زیادہ تر تو یہی استعمال ہوتا ہے، تو جانتا ہے جانے گا. لیکن بعض اوقات تعلم یعنی جو تا آپ کو نظر آ رہی ہے،
اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جانتی ہے، وہ یعنی وہ ایک مؤنث، تو تعلم وہ جانتی ہے، وہ جانیں گی، تو یعنی تا کے دو مطلب ہو گئے، تو ایک مذکر، وہ ایک مؤنث۔ اب اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی نعلم، ہم جانتے ہیں، جانتی ہیں، یا ہم جانیں گے، ہم جانیں گی، اس میں بھی دونوں مراد ہوتے ہیں، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ اس کے بعد ہے یعلم، وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا۔ تو یہ چاروں حروف آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے، یعنی یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کے شروع میں لگے ہوتے ہیں، جہاں بھی پریزنٹ اینڈ فیوچر ہوگا یہ چار حروف لازمی ہوں گے۔ ان کا مطلب آپ نے کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو مختصراً بتا دیا ہے۔ تو جیسے اب اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں یہیں پہ پہلے، جیسے جی یہاں پہ میں ایک لفظ لکھ دیتا ہوں سمعن۔ سمعن کا مطلب اگر آپ کو پتہ ہے سننا، سننے سے ملتا جلتا، سماعت سے ملتا جلتا ہے سننا، تو اب جو ہے چاروں حروف اگر آپ لگائیں تو کیسے پڑھیں گے؟ اسمع، میں سنتا ہوں، میں سنوں گا، صحیح، میں سنتا ہوں، میں سنوں گا۔ اسی طرح تسمع، تو سنتا ہے، تو سنے گا، یا وہ سنتی ہے، وہ سنیں گی، صحیح۔ اور نسمع، ہم سنتے ہیں، ہم سنیں گے، اور یسمع، وہ سنتا ہے، وہ سنے گا۔ یعنی اگر آپ کو لفظ کا اندازہ ہو جائے اور وہ لفظ اس کا مادہ کیا ہے، آسان لفظوں میں کہہ لیں اس کی روٹ کیا ہے، تو آپ جو ہے ترجمہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں میں لگا دوں جی نظر، نون زوا را، نظر، تو اب آپ کیسے لگائیں گے؟ انظرو، میں دیکھتا ہوں، میں دیکھوں گا، صحیح۔ تنظرو، تو دیکھتا ہے، تو دیکھے گا، اور ننظرو، ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھیں گے، اور ینظرو، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھے گا۔ اسی طرح اگر اعوذ باللہ میں آپ دیکھتے ہیں، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگوں گا۔ اگر یہ ہوتا تعوذ تو ہوتا تو پناہ مانگتا ہے یا تو پناہ مانگے گا۔ اگر ہوتا نعوذ تو ہوتا ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم پناہ مانگیں گے۔ اور اگر ہوتا یعوذ تو وہ پناہ مانگتا ہے، وہ پناہ مانگے گا۔ تو یہ جو ہے چار حروف یعنی اتنی کا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ہے تین کے قواعد۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ تین حروف ہیں، تا یا نون، تا یا نون، یہ تین حروف ہیں۔ فرق کیا ہے اتنی میں اور تین میں؟ اتنی جو ہے یہ لفظ کے شروع میں آتے ہیں، اور یہ جو تین ہیں، تین حروف یعنی ان کا مجموعہ ہی تین قرار دیا گیا یاد کرنے کے لیے، تا یا نون، تو یہ جو ہے لفظ کے آخر میں آتے ہیں۔ تا کا مطلب وہ، تو، میں، تا کے تین مطلب ہوں گے جو آخر میں آ رہا ہوگا، وہ، تو، میں، وہ، تو، میں، یا میرا، اور نون، ہم یا ہمارا۔ اب اس کی تفصیل دیکھیں گے تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے جی، یہ تا کے جو مطلب ہیں لکھے ہوئے آپ کے سامنے آ گئے۔ صبر، صبر کرنا، صحیح۔ اب کیا لفظ بنا جی؟ صابرت، اس ایک عورت نے صبر کیا، وہ کے مطلب میں چلا گیا، صحیح۔ اب آگے دیکھیے صبرتا، تا زبر تا لگا، تو ایک مرد نے صبر کیا، اور صبرتی، تو ایک عورت نے صبر کیا۔ یعنی یہ اب دو جہتیں ہو گئی، تا زبر ہو تو مذکر، تا زیر ہو تو مؤنث۔ تا زبر ہو تو تو ایک مذکر، تا زیر ہو تو ایک مؤنث، اور اگر تا پیش ہو صبر تو، میں نے صبر کیا، صحیح جی۔ تو یہ اس کی ساری صورتیں آپ کے سامنے آ گئی، یعنی پہلا وہ، دوسرا اور تیسرا تو، اور چوتھا جو ہے میں کے مطلب میں چلا گیا۔ اور اسی طرح صبر نا، نون آیا تو ہم نے، اور یہ سارے جتنے مطالب آ رہے ہیں، مفاہیم آ رہے ہیں، یہ ماضی میں ہوئے۔ پھر ایک دفعہ ایک اور لفظ ہم اس کے حوالے سے مثال کے طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں پہ لگا دیں جی علم، تو علیمت، اس ایک عورت نے جانا، اور علمتا، تو ایک مرد نے جانا، اور علمتی، تو ایک عورت نے جانا، اور علمتو، میں نے جانا، صحیح۔ اور علمنا، ہم نے جانا۔ تو جب قرآن کریم میں یہ الفاظ آتے ہیں، اس سے ملتے جلتے آتے ہیں،
تو آپ نے علامت کو ہٹا کر، چونکہ وہ آپ کو آتی ہے، پھر غور کرنا ہے کہ ہمیں اردو کا اس میں جو فہم معلوم ہو رہا ہے، اردو کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کیا لفظ آ رہا ہے، تو ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر قرآن کریم کے نیچے ترجمہ تو موجود ہوتا ہے، اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ واقعی ہم صحیح نتیجے پہ پہنچ گئے۔ اب آ جائیں یا کی طرف، کیونکہ اس میں آپ کو 3 بتائے تھے نا، تا یا نون، تا اور نون اور یا، یہ 3 ہو گئے۔ کتاب، کتابی، میری کتاب، شروع میں جب یا لگا تھا تو وہ کے مطلب میں آ رہا تھا، اور جب آخر میں لگا ہے تو میرے کے مطلب میں، یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں، ناؤن کے آخر میں اگر آپ یا لگا دیں گے، چھوٹی یہ لگا دیں گے آسان لفظوں میں سمجھیں، تو وہ میرے کے مفہوم میں چلا جائے۔ کتابی، میری کتاب، قلمی، میرا قلم۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے نون یہ ناؤن کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے، اسم کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے، وہاں ہم نے لگایا تھا فعل کے ساتھ، علمنا، ہم نے جانا، صبرنا، ہم نے صبر کیا، اور یہاں ہم نے لگایا ناؤن کے ساتھ، تو وہ مطلب وہ ملتا جلتا ہی ہے ہمارا کے مطلب میں، کتابنا، ہماری کتاب، قلمنا، ہمارا قلم۔ اب یہ جو ہے اتنی اور 3 والی بات مکمل ہو گئی۔ اب آ جائیں جی تثنیہ کی علامات۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں تثنیہ یعنی 2 کا تصور پایا جاتا ہے، 2 کے لیے الگ لفظ موجود ہے، باقی زبانوں میں نہیں ہے، عدد ساتھ لگانا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کہیں گے 2 books، 2 لڑکے، ساتھ عدد لگانا پڑے گا، لیکن عربی میں اس کی شیپ ہی ایسی ہے کہ اس شیپ سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں 2 مراد ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تثنیہ، یعنی واحد 1، تثنیہ 2، اور جمع 2 سے زائد۔ اردو میں جمع کیا ہے؟ 1 سے زائد، انگریزی زبان میں جمع کیا ہے؟ 1 سے زائد، عربی زبان میں جمع کیا ہے؟ 2 سے زائد، کیونکہ 2 کے لیے الگ سے لفظ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب تثنیہ کی علامات کیا ہیں جی؟ الف اور نون زیر نی، یا جزم والا ہے اور نون زیر نی اور الف، یہ 3 علامات ہیں تثنیہ کی۔ اب یہ لفظوں کے آخر میں کیسے آتی ہیں یہ دیکھیے، اس کی مثالیں، الف اور نون زیر نی کیسے آ رہا ہے؟ یکتبانی، وہ لکھتے ہیں، لکھیں گے، تعداد کتنی ہے؟ 2، کیونکہ الف اور نون زیر نی لگا ہوا ہے۔ تکتبانی، تم لکھتے ہو، لکھو گے، کتنے ہیں؟ 2، کیونکہ نون زیر الف اور نون زیر نی لگا ہوا ہے۔ اور کتابانی، 2 کتابیں، کتاب اس کے آخر میں ہم نے جب الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا تو 2 حاصل ہو گیا۔ قلمانی، 2 قلم، اور کتابانی، 2 کتابیں، الف نون زیر نی کی وجہ سے یہ مفہوم پیدا ہو رہا ہے۔ اور اوپر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو وہ بھی آپ کو جو ابھی ہم نے پڑھا وہ بھی آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے گا۔ یکتبانی، وہ کا ترجمہ کیوں ہوا؟ یا کی وجہ سے، اور نیچے تم کا ترجمہ کیوں ہوا؟ تا کی وجہ سے۔ تا کا مطلب ہے تو، لیکن 2 کی بات ہے نا، تو اردو میں ہم تم اس کو کہیں گے پھر۔ جی یہاں تک میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی۔ یکتبانی، وہ لکھتے ہیں، لکھیں گے، 2 مرد۔ تکتبانی، تم لکھتے ہو، لکھو گے، 2 مرد یا 2 عورتیں۔ کتابانی، 2 کتابیں، اور کتابینی، دوسری علامت تثنیہ کی، یا پہ جزم اور نون زیر نی، دوسری علامت، یہ کیا ہو گیا جی؟ 2 کے لیے، یعنی کبھی جو ہے الف نون زیر نی لگا کے کتاب یا ناؤنز کی تثنیہ بنائی جاتی ہے، اور کبھی یا اور نون زیر نی لگا کے یہ تثنیہ حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کا کیا فرق ہے؟ بالکل آسان لفظوں میں اگر آپ اس کو سمجھیں تو جب فاعل کی حیثیت ہوتی ہے نا، کتابانی، اس طرح کی صورت نظر آتی ہے، اور جب اس کو ہم مفعول کی صورت میں لے جاتے ہیں تو کتابینی کی صورت نظر آتی ہے، یعنی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اس کی حیثیت کا فرق ہے، یعنی دونوں ہی 2 کا مفہوم دے رہے ہیں۔ تو بس فی الحال آپ اتنا ہی ابھی سمجھ لیں کہ یہ 2 کا مفہوم دینے کے لیے اسم میں 2 طرح کے آپ کو جو ہے نظر آئیں گے، علامتیں نظر آئیں گی، ایک الف نون زیر نی اور ایک یا جزم والی نون زیر نی۔ دونوں جگہ نون زیر نی لازمی ہوگا، اس سے پہلے یا الف ہوگا یا ہوگا، اور وہ جزم والی ہوگا، یا جو ہے وہ جزم والی ہوگی۔ لیں جی اگلی تیسری علامت، کاتبا، ان 2 مردوں نے لکھا، تو یہ ماضی کے آخر میں الف جب آتا ہے تو یہ 2 کا مفہوم دے رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس کی علامتیں کتنی ہو گئی جی؟ 3، قصہ مختصر، الف نون زیر نی، یا جزم والی نون زیر نی، اور صرف سادہ الف۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، اور جو آپ دیکھیں کہ الف اور نون زیر نی اور الف یہ دونوں کا تعلق جو ہے فعل کے ساتھ ہے، ورب ہیں، اور الف نون کا تعلق جو ہے یہ اسم کے ساتھ ہے، تیسری جگہ پہ جو لکھا ہوا ہے، اور یا نون جو آ رہی ہے اس کا تعلق بھی اسم کے ساتھ ہے۔ تو یعنی یہ
جو کہہ لیجیے علامتیں ہیں، الف یہ صرف فعل کے ساتھ آئے گی، صرف الف فعل ماضی میں، ٹھیک ہے جی. اور جو یا نون زیر نی ہے یہ صرف اسم کے ساتھ آئے گی. خلاصہ کلام یہ ہوا. اور جو الف اور نون زیر نی ہے یہ دونوں صورتوں میں آ جاتی ہے، وربس کے ساتھ بھی ہے اور ناؤنس کے ساتھ بھی ہے. جمع کی علامات، جب ہم نے تثنیہ کی بات کی تو ظاہر ہے کہ جمع کی بات بھی کریں گے. جمع کی کیا علامات ہیں؟ تثنیہ کی علامات تو بتا دی 3 ہیں، اور جمع کی علامات کیا ہیں؟ کیسے پہچان ہوگی کہ لفظ جمع ہے؟ یہ ہیں جی 5 علامات: واو الف، واو نون، یا نون، نون زبر نا اور الف تا. یہ جو ہے 5 آپ کے سامنے چیزیں آ گئیں. اب اس کی لگ لگ جب ہم مثالیں پیش کریں گے تو بات مزید انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. تو وہاں کیا تھا؟ نون زیر نی، یہ آپ نے توجہ رکھنی ہے. نون زیر نی تھا وہاں پہ. یا کے بعد کیا تھا؟ نون زیر نی. یہاں ہے نون زبر نا، یہ فرق آ گیا. واو الف یہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کاتابو، ان سب مردوں نے لکھا. واو الف جمع کی بات ہے نا، ان سب مردوں نے لکھا. اور جب ہم نے کہا کاتابا، ان 2 مردوں نے لکھا. اور جب اس کی جمع بنائی تو پھر واو الف لگا دیا. کاتابو، ان سب مردوں نے لکھا. اور واو نون ہم نے کیسے استعمال کیا؟ یکتبونا، تکتبونا، مسلمونا، یکتبونا، وہ سب مرد لکھتے ہیں، لکھیں گے. جمع کی بات آ رہی ہے نا، سب مرد. اور تکتبونا میں بھی جمع کی بات آ رہی ہے، تم سب مرد لکھتے ہو، لکھو گے. اور مسلمونا، سب مسلمان مرد. یہ اسم آ گیا، ناؤن آ گیا. اور پہلی 2 مثالیں ورب کی ہیں، فعل کی ہیں. اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو مفہوم پیدا ہوا وہ، یہ کہاں سے مفہوم ہم نے عکس کیا؟ وہ جی یا کی وجہ سے، بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم نے مفہوم یا کی وجہ سے عکس کیا. اور نیچے تم، یہ مفہوم کہاں سے حاصل ہوا؟ تا کی وجہ سے. اب دیکھیں نا، دونوں چیزیں جو ہیں مل گئیں، اتنی والی اور جمع کی علامات والی. اس طرح پھر ملا کر لفظی اور ابتدائی ترجمہ کرنا ممکن ہو جاتا ہے. اس کے بعد جی یا اور نون زبر نا، مسلمینا. جی واو الف جو ہے یہ پاسٹ کے لیے یعنی ماضی کے لیے آئے گا. اور بعض اوقات جب حکم دیا جاتا ہے نا زیادہ لوگوں کو تب بھی آ جاتا ہے، یہ آگے چل کر ہم بات کریں گے. تو باقی جو ہے واو نون آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر میں ہے، کیونکہ 2 علامتیں لگی نا، یا اور تا کی. بات زیادہ واضح ہو گئی، کیونکہ یا اور تا جس فعل کے شروع میں لگی ہوتی ہے وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر ہوتا ہے، اس سے یہ واضح ہو گیا. اور جمع کی بات کہاں سے واضح ہوگی؟ واو نون کی وجہ سے، کہ اس کا ترجمہ ہم جمع کی صورت میں کریں گے. اور یا نون زبر نا یہ آ رہا ہے جی اسم کے ساتھ، سب مسلمان مرد. یہ تو ہم عام استعمال کرتے ہیں اس طرح کے الفاظ، مسلمین، مومنین، حافظین، قارئین، بے شمار الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد جی نون زبر نا، یکتبنا، وہ سب عورتیں لکھتی ہیں، لکھیں گی. وہ کہاں سے مفہوم عکس ہوا؟ یا کی وجہ سے. اور سب عورتیں کہاں سے ہوا؟ نون زبر نا سے. تکتبنا، تم سب عورتیں لکھتی ہو، لکھو گی. تم کا مفہوم کہاں سے عکس ہوا؟ تا کی وجہ سے. اب یہ آپ کا اعادہ اور تکرار بھی ہو رہی ہے جو بھی آپ نے پڑھا. اور سب عورتیں کہاں سے مفہوم عکس ہوا؟ نون زبر نا سے. اور کتبنا، ان سب عورتوں نے لکھا. سب عورتوں کا مفہوم کہاں سے آپ نے نکالا؟ نون زبر نا سے. اور یہ چونکہ ماضی ہے، جو ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے، کاتابا اس ایک مرد نے لکھا، کاتابا ان 2 مردوں نے لکھا، اور کاتابو ان سب مردوں نے لکھا. تو جب آپ نے جمع مونس بنانی ہے تو یہ آ جائے گا نون زبر نا. کاتابا یہ پوری گردان ہے، کاتابا، کاتابا، کاتابو، کاتابت، کاتاباتا، کتبنا 6 نمبر پہ یہ آ جاتا ہے. بہرحال آپ اتنا ہی اس کو یاد رکھیں گے، کتبنا ان سب عورتوں نے لکھا. اور الف تا، مسلمات، سب مسلمان عورتیں. سب عورتیں، یہ مفہوم کہاں سے عکس ہوا؟ الف اور تا سے. اور یہ بھی ہم الفاظ اردو میں بے شمار استعمال کرتے ہیں اس طرح کے، جیسے حافظات، قاریات، عالمات، مسلمات، مومنات، مستورات وغیرہ بے شمار الفاظ آ جاتے ہیں. لیں جی یہ جمع کا حصہ بھی ہمارا مکمل ہوا. اس کے بعد اس میں فاعل کی علامات. اس میں فاعل یعنی جب آپ نے فاعل کا مطلب کرنا ہے، فاعل، تو وہ کہاں سے آپ عکس کریں گے؟ کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ فاعل والا یعنی سبجیکٹ کے حساب سے جو ہے وہ آپ مطلب لے رہے ہیں؟ اس کی علامتیں صرف
دو ہیں، جو معروف علامتیں ہیں صرف دو ہیں. تو فاعل ہے کیا؟ جو کرے. اس میں فاعل کیا ہے؟ جو کرے ایک کام فاعل اس کو جان، فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. تو جیسے جی پہلی علامت اس کی کیا ہے؟ دوسرا حرف الف اور ما قبل آخر حرف یعنی سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر. مثال مالک، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3 ہے. مالک دوسرے نمبر پر الف نظر آ رہا ہے اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے، تو یہ فاعل ہے. مالک، عالم جاننے والا، ناصر مدد کرنے والا، کاتب لکھنے والا. اس طرح کے بے شمار الفاظ آپ غور کریں گے، اس سے آپ کی جو اردو زبان کا تلفظ ہے اس میں بھی بہتری آتی ہے. بعض اس کو بھی مالک پڑھ رہے ہوتے ہیں، عالم کو عالم پڑھ رہے ہوتے ہیں. عالم کا مطلب جاننے والا، عالم کا مطلب دنیا. کتنا فرق آ گیا. ناصر کو ناصر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے آپ کی جو اردو زبان ہے اس میں بھی انشاءاللہ العزیز خاصی بہتری آئے گی اگر ان علامات پر آپ غور کر لیں. جی پہلی علامت کیا ہو گئی؟ الف اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر. اور دوسری علامت کیا ہو گئی؟ پہلا حرف میم پیش منہ اور ما قبل آخر حرف یعنی سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر. جیسے مصدق تصدیق کرنے والا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 سے یہ لفظ لیا گیا ہے. مصدق، میم پیش منہ شروع میں اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر. مصدق تصدیق کرنے والا. جہاں بھی یہ مفہوم پیدا ہو رہا ہوگا اس میں آپ کو یہ علامت اس طرح کی نظر آ رہی ہوگی. جیسے منکر انکار کرنے والا، مؤمن ایمان لانے والا. صحیح. اس طرح کے بے شمار الفاظ جو ہے آپ بھی سوچ کر مثالیں اس کی تلاش کر سکتے ہیں. اس میں مفعول کی علامات، جب فاعل کی علامات جانی تو اب اس میں مفعول کی علامات بھی جان لیجئے. کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں مفعول کا ہم نے یہاں پر مطلب کرنا ہے؟ پہلا حرف میم زبر ما اور ما قبل آخر حرف یعنی سیکنڈ لاسٹ واو جزم والا. جیسے محفوظن، محفوظ حفاظت کیا گیا، سورۃ البروج آیت نمبر 22 میں ہے. تو یہ دیکھیے جی دو علامتیں، ان کو سرخ بھی کر دیا گیا ہے تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. محفوظ میم زبر ما اور سیکنڈ لاسٹ کیا ہے؟ واو جزم والا. محفوظ حفاظت کیا گیا. معلوم جانا گیا. منصور مدد کیا گیا. مفتوح فتح کیا گیا. مضروب مارا گیا. مکتوب لکھا گیا. تو غور کرتے چلے جائیں، الفاظ آپ کے ذہن میں آتے چلے جائیں گے. علامت دیکھنی کیا ہے؟ میم زبر ما اور سیکنڈ لاسٹ واو جزم والا. اس کے بعد جی دوسری علامت کیا ہے؟ میم پیش منہ اور ما قبل آخر حرف یعنی سیکنڈ لاسٹ پر زبر. جیسے مبارک برکت دیا گیا، سورۃ المومنون آیت نمبر 29 سے لیا گیا یہ لفظ ہے. مبارک برکت دیا گیا. فاعل کی دوسری علامت کیا تھی؟ میم پیش منہ اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر. اور یہاں کیا ہے؟ میم پیش منہ اور سیکنڈ لاسٹ پر زبر. بڑا باریک فرق آ گیا. ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. کتنا فرق آ گیا جی. تو یہ جو ہے مبارک برکت دیا گیا، اس کو بنائے مبارک برکت دینے والا. منکر انکار کرنے والا اور منکر جس کا انکار کیا جائے. مومن ماننے والا اور مومن جس کو مانا جائے. بڑا فرق آ جاتا ہے اس سے. مشرف عزت کرنے والا، اعزاز بخشنے والا، شرف بخشنے والا، اور مشرف جس کو شرف بخشا جائے. مصدق تصدیق کرنے والا اور مصدق جس کی تصدیق کی جائے. تو یہ زبر اور زیر کا جو تصور ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر، شروع میں میم پیش منہ فاعل کی علامت ہے، اور سیکنڈ لاسٹ کے اوپر زبر اور شروع میں میم پیش منہ یہ اس میں مفعول کی علامت ہے. تو زمین و آسمان کا اس میں مطلب میں فرق آ جاتا ہے. فعل امر کی علامات یعنی جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے. آپ بھی جب اردو میں یہ بات کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یہ کام کر، تھوڑا سا اس پہ
زور دے کر کہہ رہے ہوتے ہیں، پڑھ، لکھ، بول، اس طرح کے الفاظ. تو عربی میں کیا علامت ہے جی؟ فعل امر کی علامات، اس کی بھی 2 علامتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں. امر ہے کیا؟ امر کیا ہے؟ چاہنا ایک کام کا، منع کرنا ہے نہیں اے باصفا. یعنی امر جس میں آپ کسی سے کوئی کام طلب کرتے ہیں کہ یہ کام کرو، کسی سے کسی کام کی طلب کی جاتی ہے. اور نہیں کیا ہے؟ کسی سے کسی کام کو کسی کام سے روکا جاتا ہے، وہ نہیں ہے. واحد ہونے کی صورت میں آخری حرف پر جزم، جیسے اذکر، تو ایک مرد یاد کر. سورۃ آل عمران آیت نمبر 41 سے یہ حصہ لیا گیا، لفظ لیا گیا. اذکر، یہ جزم آ رہی ہے، جس طرح آپ اردو میں کہتے ہیں یاد کر، آخر میں جزم لگا رہے ہوتے ہیں. عربی میں بھی اسی طرح یہ اس کی ایک علامت ہے. اذکر، تو یاد کر. انصر، تو مدد کر. اعلم، تو جان. اضرب، تو مار. اکتب، تو لکھ، وغیرہ. جمع ہونے کی صورت میں آخر میں واو الف اور نون زبرنا، وہی جمع کی علامتیں آ گئیں جو ہم نے 5 پڑھی تھیں، ان میں سے 2 یہاں پہ آ گئیں. واو الف لگا ہوگا تو آپ جس کو حکم دے رہے ہیں، پوری ایک جماعت ہے یا 2 سے زائد لوگ ہیں جن کو حکم دے رہے ہیں، یعنی جمع کی بات ہے اور مذکر ہیں. اور جب نون زبر نہ لگا ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ حکم جن کو دے رہے ہیں وہ خواتین ہیں. جی اعملو، تم سب مرد عمل کرو. واو الف یہ بتا رہا ہے سب مرد. اور فعل امر کے شروع میں اکثر الف ہوتا ہے جب آپ حکم دے رہے ہوتے ہیں، یا التجا بھی اس میں آ جاتی ہے، کسی سے کوئی چیز طلب کر رہے ہوتے ہیں، شروع میں الف ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں اضرب، میں نے مثالیں دی، اعلم اور اکتب، انصر وغیرہ، سب میں الف آ رہا ہے. تو یعنی الف بھی بیشتر فعل امر پر لگا ہوتا ہے، بیشتر. جی اطیعنا، تم سب عورتیں اطاعت کرو. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33. اور یہ نون زبر نا، سب عورتیں، جمع کی علامت ہو گئی، اور مونس کی بھی ساتھ علامت ہو گئی. ابھی جمع کی علامات میں ہم نے اس کو پڑھا ہے. فعل نہیں کی علامات، یہ اس کا جو ہے متضاد ہے، یعنی امر اور نہیں. یعنی اگر آپ نے کسی کو کسی کام سے روکنا ہے تو عربی میں کیا اسلوب اختیار کریں گے اور اس کی علامت کیا ہوگی؟ واحد ہو تو شروع میں لا اور تا اور آخری حرف پر جزم، جیسے لا تتبع. واحد ہو، یہ واحد ہے نا. تو ایک مرد پیروی نہ کر، شروع میں کیا لگا ہوا ہے؟ لا اور تا. یعنی لام زبر الف لا بھی ہوگا اور لام زبر الف لا کے بعد تا بھی ہوگا، تب فعل نہیں ہوگا، یعنی کسی کو کسی کام سے روکیں گے. لا تتبع، اور آخر میں جزم والا حرف بھی آ گیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 ہے. جیسے آپ کہیں لا تکتب، میں جو لفظ بولتا ہوں آپ علامات اپنے ذہن میں اس کے مطابق دیکھتے جائیں. لا تکتب، تو ایک مرد مت لکھ. لا تنصر، تو ایک مرد مدد مت کر. لا تنظر، تو ایک مرد مت دیکھ. دوسری علامت، جمع ہو تو شروع میں لا اور تا. لا اور تا تو نہیں کی علامت ہے، وہ تو شروع میں آئے گا ہی. اور جمع ہو تو شروع میں لا اور تا اور آخر میں واو الف اور نون زبر نا، وہی بات آ گئی پہلے والی. جمع کی علامات بھی پڑھ لی آپ نے، اور فعل امر میں بھی اس کو پڑھ لیا. صرف امر میں آپ کسی کام کا حکم دے رہے تھے یا التجا کر رہے تھے، طلب کر رہے تھے، اور یہاں منع کر رہے ہیں. لا تشرکو، دیکھ لیں جو اوپر علامات لکھی ہیں وہ ساری پوری ہیں. لا تشرکو، تم سب مرد شرک نہ کرو. سورۃ الانعام آیت نمبر 151. اور لا تخدعنا، تم سب عورتیں نرمی اختیار نہ کرو. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32. لا اور تا دونوں جگہ ہے کیونکہ یہ تو فعل نہیں کی علامت ہے. اور آخر میں واو الف لگا تو سب مرد، اور نون زبر نہ لگا تو سب عورتیں، کیونکہ جمع کی علامات میں بھی آپ نے اس کو پڑھ لیا. اس کے بعد جی اس حوالے سے فعل مجہول. فعل مجہول یعنی جس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا، جیسے علی نے کتاب پڑھی، یہ معروف ہے، ایکٹیو وائس ہے. اور جب آپ کہیں گے کتاب پڑھی گئی
تو یہ مجہول ہے، پیسیو وائس۔ تو فعل ماضی مجہول کیا ہوا؟ جس میں کوئی کام گزرے زمانے میں واقع ہو اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ علامت اس کی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ پہلے حرف پر پیش اور آخری حرف سے پہلے حرف یعنی سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر۔ جیسے خلی کا، پیدا کیا گیا وہ ایک مرد، کس نے پیدا کیا یہاں نہیں بتایا جا رہا، تو فاعل معلوم نہیں ہے، مجہول ہے۔ مجہول جہالت سے ہے، یعنی پتہ نہیں ہے فاعل کا، فاعل معلوم نہیں۔ خلی کا تو دونوں علامتیں دیکھ لیں، پیش آ گئی پہلے پہ اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر بھی آ گئی، تو یہ ہے ماضی مجہول۔ یعنی ماضی مجہول میں کیا ہوگا؟ پہلے پیش نظر آئے گی آپ کو اور پھر سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر نظر آئے گی۔ خلی کا، پیدا کیا گیا وہ ایک مرد۔ کوتیبا، لکھا گیا وہ ایک مرد۔ علیما، جانا گیا وہ ایک مرد۔ نوسیرا، مدد کیا گیا وہ ایک مرد۔ نوزیرا، دیکھا گیا وہ ایک مرد۔ اور اس کے بعد جی فعل مضارع مجہول، مضارع پریزنٹ اینڈ فیوچر جس میں جمع ہوتا ہے، جمع جس میں حال و استقبال ہو وہ مضارع ہوتا ہے صاحبو۔ تو جب حال اور مستقبل جمع ہو جائے اس کو ہم عربی زبان میں مضارع کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں اس کو کہتے ہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ وہ فعل جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے کی خبر دے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ علامت کیا ہے جی؟ پہلے حرف پر پیش اور آخری حرف سے پہلے حرف یعنی سیکنڈ لاسٹ پر زبر۔ یہاں فرق آ گیا۔ فعل ماضی مجہول کی علامت کیا تھی؟ شروع میں پیش پہلے پہ، سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر۔ یہ رنگ فنگر والا بس فلسفہ ذہن میں رکھیں، رنگ فنگر جیسے ہے نا کہتے ہیں، تو یہ رنگ لیٹر ہے، تو یعنی سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہو تو فعل ماضی مجہول، زبر ہو تو فعل مضارع مجہول۔ صحیح؟ اب دیکھیں جی، جیسے یقبلو، قبول کیا جاتا ہے، جائے گا وہ ایک مرد، سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 میں ہے۔ پیش آگے شروع میں اور سیکنڈ لاسٹ پہ زبر آ گئی۔ قبول کیا جاتا ہے، جائے گا وہ ایک مرد۔ یک بالو، تو یہ پہلے لفظ کیا تھا؟ یک بالو، یک بالو، یا پہ زبر تھی تو وہ ایکٹیو وائس تھا، جیسا کہ ہم نے ساری مثالیں پڑھی پہلے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا جی یعلم، جانتا ہے یا جانے گا وہ ایک مرد، جانتا ہے یا جانے گا وہ ایک مرد، یعلم، تو اس کو آپ نے کر دیا پہلے پہ پیش، سیکنڈ لاسٹ پہ زبر اگر نہ ہو، پہلے ہی لفظ پہ ہو پھر تو ویسے لگی رہے گی۔ یعلم، جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا وہ ایک مرد۔ اعلم، میں جانتا ہوں یا جانوں گا، اور اعلم، میں جانا جاتا ہوں یا جانا جاؤں گا۔ تو یعنی قصہ مختصر ہوا کہ فعل ماضی مجہول کی علامت یہ ہے پہلے پیش سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر، اور فعل مضارع مجہول کی علامت یہ ہے کہ پہلے حرف پر پیش اور سیکنڈ لاسٹ پر زبر۔ لیں جی، یہ ہمارا سلسلہ جو ہے مکمل ہوا، جو گرامر کے حوالے سے تھا اور خاص طور پر علامات کی مدد سے ہم نے سیکھا۔ اب ہمارا جو آپ کو پتہ ہے دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے جس سورت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1۔ تو لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیلا رنگ اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے، سبز رنگ اردو الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ کے لیے ہے، اور سرخ رنگ علامات کے لیے ہے، اور سیاہ رنگ بقیہ الفاظ کے لیے ہے جو ان سب چیزوں سے بچ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے جی۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 1 ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ اب آپ نے یہ ساتھ ساتھ بتانا ہے، آپ کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ امتحان شروع ہو جاتا ہے جب ہم یہ کرتے ہیں، کیونکہ سارا جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں، اس کا اعادہ اور تکرار ساتھ ساتھ ہوتی ہے جی۔ قل اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے یا فرما دیجئے جی۔ 332 بار قرآن مجید میں آیا اور سبز رنگت میں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس سے ملتے جلتے اردو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں جی۔ کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے اس میں؟ قول، بالکل صحیح، اور وہ دوسرا کاف ہے کتاب والا، قول، کیلو کال، اور اسی طرح اقوال، اقوال زرعی، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور سب میں مفہوم آ رہا ہوتا ہے کہنا، صحیح۔ اور اس پہ آپ کو جزم بھی ویسے نظر آ رہی ہے،
تو یہ جزم علامت ہے امر کی، ابھی آپ نے پڑھا ہے، امر کی علامت ہے، یعنی کہو، کہہ دو، کہہ دیجئے، چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت ہے، اس لیے ادب کے حوالے سے فرما دیجئے لکھا گیا ہے۔ قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ تو یہ قل سے آغاز ہو رہا ہے اس صورت کا، 332 بار آیا، اور ہوا وہ 367 بار آیا۔ ہوا کا مطلب وہ، یہ خالص عربی کا لفظ ہے، جو سیاہ رنگت میں ہے اس کا مطلب ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ اللہ، اللہ 2697 بار آیا۔ احد، ایک 68 بار آیا۔ تو احد کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس پر۔ شعر جی دیکھیے گا، زبان بلالی احد ہی پکارے، زبان بلالی احد ہی پکارے، امیہ نے سینے پہ پتھر دھرا ہے۔ تو یہ جو احد کا لفظ ہے، ایک، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھ لیا اس آیت میں ایک ہی لفظ ہے ہوا، باقی یا اردو میں ہم بے عینے ہی استعمال کرتے ہیں، یا اپنی زبان میں ملتے جلتے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے قل کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ جی آیت نمبر 2، اللہ الصمد، اللہ 2697 بار، الصمد بے نیاز ایک بار۔ تو اللہ کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور صمد کا بھی کرتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں۔ نام آپ نے سنا ہوگا عبد الصمد، اور صمد کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ بے نیاز۔ جملہ اشیاء کائنات کے بیچ ہر طرف جلوہ صمد دیکھو۔ تو صمد کا لفظ شاعروں نے بھی استعمال کیا، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے۔ سورۃ الاخلاص آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، لم نہیں، یلد جنا اس نے، تو اس نے کا مفہوم کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ یا کی وجہ سے۔ یا کا مطلب ہے وہ، اور اسی طرح لم کا مطلب ہے نہیں، یہ خالص عربی کا لفظ ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ ایک بار یہ ترکیب جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے۔ اب اس میں ایک اور رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، سبز، یعنی اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ جی والد، زبردست، والد، والدہ، ولادت، صحیح، اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ ولادت یا اس طرح سے جن کے اندر مفہوم پایا جا رہا ہے۔ وا اور 9572 بار آ گیا، اور اردو میں ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ صبح و شام، شعر و شاعری، اور جی قول و فعل، زبردست، من و عن، جی بے شمار الفاظ اور تراکیب آ جائیں گی۔ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ۔ جی لم یولد، ایک دفعہ یہ ترکیب بھی استعمال ہوئی، لم وہی آ گیا لفظ نہیں، یولد چنا گیا وہ، جی وہ کا جو مطلب ہے یا کی وجہ سے کیا۔ اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ لم یلد اور یلد اور یولد، کیا فرق ہے جی؟ کیوں ایسا مطلب کیا گیا؟ ایک ہے جنا اس نے، ایک ہے جنا نہیں جنا اس نے، اور دوسرا ہے نہ جنا گیا وہ۔ کس لیے ہو رہا ہے؟ ایکٹیو اور پیسیو وائس کی وجہ سے، جو ابھی ہم نے پڑھا، ایکٹیو اور پیسیو وائس۔ تو یہ آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ چونکہ یا پر زبر ہے تو وہ ایکٹیو ہونے کی علامت ہے، اور یا پر پیش ہے تو وہ پیسیو ہونے کی علامت ہے۔ اور اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے تھا، پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا، کہ اس کا ترجمہ ہم نے ماضی میں کیوں کیا، جبکہ ہم نے تو یہ قاعدہ قائم کیا تھا کہ یا جہاں پر ہوتا ہے یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کے شروع میں ہوتا ہے، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب یہ ترجمہ ہم نے کیوں کیا، یہ بھی قاعدہ سن لیجئے کہ لم جب شروع میں آ جائے، پریزنٹ اینڈ فیوچر ہو اور لم شروع میں آ جائے، تو اس کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے، پاسٹ نیگیٹو بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہم ترجمہ کرتے وہ پیدا کرتا ہے، وہ جنتا ہے یا جنے گا، وہ جنا جاتا ہے یا جنا جائے گا، یہ ترجمہ کرتے، لیکن لم نے آ کر اس کی حیثیت تبدیل کر دی۔
لم جب آتا ہے نا پریزنٹ اینڈ فیوچر پہ دو کام کرتا ہے. ایک تو اس کو ماضی منفی بنا دیتا ہے مفہوم کے اعتبار سے، اور لفظ کے اعتبار سے یہ تبدیلی کرتا ہے کہ اس کے آخر میں جزم آ جاتی ہے. عام طور پر آپ نے تو یہی دیکھا ہے نا، پیش ہوتی ہے جیسے یکتبو، لکھتا ہے لکھے گا وہ ایک مرد، یکتبو لکھتا ہے لکھے گا وہ ایک مرد، لیکن لم یکتب نہیں لکھا اس ایک مرد نے. یعلم جانتا ہے جانے گا وہ ایک مرد، اور لم یعلم نہیں جانا اس ایک مرد نے. اب یعلم کی بجائے یعلم ہو گیا، اور یکتبو کی بجائے یکتب ہو گیا. اور اسی طرح یہاں بھی آپ کو دال پر جزم نظر آ رہی ہے. سورۃ الاخلاص آیت نمبر 4 وا اور 9572 بار، لم یکن نہ وہ ہے 27 بار یہ ترکیب استعمال ہوئی. جی لم پہ تو ابھی بات ہو گئی، اور یا کا مطلب وہ، اور یہ جو کن کا لفظ نظر آ رہا ہے یہ کس سے ملتا جلتا ہے؟ کوئی لفظ ہے ذہن میں؟ کن فیکون، بالکل. کون و مکان، کون و مکان، اور کائنات وہ بھی اس سے ملتا جلتا لفظ ہے. اور یہ اصل میں کیا ہے جی؟ یکون ہوتا ہے ہوگا وہ، لیکن جب لم آیا تو یہ اس کو ماضی میں نہیں ہے، ماضی میں اس کی بات ہو گئی. لا واسطے خالص عربی کا لفظ، ہو اس کے 1940 بار یہ ترکیب آئی. جی ہو اردو میں ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ، ان سے ہو اس، رضی اللہ عنہ اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور کفون ہمسر ایک بار اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. کفو مطلب برابری. یہ فقہی حوالے سے اگر دیکھیں تو نکاح کے مسائل میں لکھا ہوتا ہے کفو کن چیزوں میں ہونا چاہیے. کفو برابری. اور اس کے بعد جی احد کوئی 68 بار آیا، اور آیت نمبر 1 میں بھی یہ آ چکا ہے. الفاظ کی تعداد 13، تکرار نکال دیں، ریپیٹیشن نکال دیں تو 13 الفاظ اس میں آئے. اردو الفاظ یعنی وہ الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا ان الفاظ کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ان کی تعداد آ گئی جی 10. اور غیر اردو الفاظ آ گئے صرف 3. اور یہ جو الفاظ ہیں 13، اگر آپ ان کو دیکھیں تو قرآن مجید میں یہ بار بار استعمال ہوئے ہیں. تو کتنی بار استعمال ہوئے؟ 15,007 بار تقریباً. یعنی صرف 13 الفاظ، ان میں سے بھی 10، ان میں سے بھی 3، کیونکہ 10 تو وہ اردو یا اردو سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان میں سے بھی 3 پر آپ نے اگر توجہ کر لی اور آپ کو ان کا مطلب آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ تقریباً 15,007 الفاظ قرآن مجید کے آپ کو یاد ہو گئے. اب اس پوری صورت کا خلاصہ کیا ہے اس سلائیڈ میں کہ جی علامات پر مشتمل الفاظ کون کون سے آئے ہیں، جیسا کہ بیان کر دیا، لیکن پھر بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے. یلد وہ، یہ فعل حال اور مستقبل ہے. یولد وہ فعل حال اور مستقبل میں آتا ہے. اور یکن وہ، یہ بھی فعل حال اور مستقبل، یہ ایک ہی بات ہے جس کو ہم بارہا کر چکے. اور غیر اردو الفاظ یہ ہیں جی یاد رکھنے کے لیے خاص طور پر کن الفاظ پر آپ نے توجہ مرکوز رکھنی ہے، وہ صرف 3 ہیں اس میں. باقی تو آپ تھوڑی سی کوشش کر کے سمجھ کر اس کا ترجمہ کر لیں گے. ہوا وہ، لم نہیں لا لیے، ہوا وہ لم نہیں لا لیے. ایک اہم قاعدہ، لم فعل مضارع کے شروع میں آئے تو اسے ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے. اس سے یہ قاعدہ حاصل ہوا جس پر ہم بات پہلے ہی کر چکے. سورۃ الناس کا ترجمہ بذریعہ اردو علامات اور بنیادی گرامر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الناس آیت نمبر 1. قل اعوذ برب الناس، قل تو کہہ 332 بار آیا. وہی بات قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی،
اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اور اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. جی کیا علامت ہے؟ الف، اور ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ میں. اور اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ تعوذ، تعویذ، معوذتین، نعوذ باللہ، یہ پوری ترکیب بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں. بی 7 2538 بار، اور رب 152 بار. جی بی کا لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے ساتھ کے مطلب میں اردو میں؟ جی بالخصوص، بالواسطہ، بلا واسطہ، بالمقابل، اور بخیر و خوبی. جی باحفاظت، زبردست، باحفاظت. ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں. بصد اور بکثرت، یہ بھی تو استعمال کرتے ہیں نا، بکثرت. یعنی جو بی کا لفظ ہے اردو میں ہم بکثرت استعمال کرتے ہیں، بکثرت. رب بے شمار بار اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. جی الناس، لوگ 240 بار کیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ جی عوام الناس، زبردست. سورۃ الناس آیت نمبر 2 اور 3. ملک، بادشاہ، 4 بار. ملک الملوک اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ. مالک اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، مملوک، ملکیت وغیرہ. الناس لوگ 240 بار. الہ الناس، الہ معبود، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ میں استعمال کرتے ہیں. الہی اس سے ملتا جلتا لفظ دعا میں ہم استعمال کرتے ہیں. الناس لوگ 240 بار، اور الہ 105 بار. سورۃ الناس آیت نمبر 4. من شر الوسواس الخناس، من سے 3887 بار. جی کیسے استعمال کرتے ہیں؟ منوان، بالکل صحیح. یعنی من سے، وا اور ان کے بارے میں، یعنی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات منوان آپ کے گوش گزار کر دی، اے ٹو زی، الف سے یہ تک مکمل طور پر. صحیح ہے جی. جی اس کے بعد جی شر 13 بار یہ لفظ آیا. شر کا لفظ کثرت کے ساتھ اس کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے خیر و شر، اور اس سے ملتا جلتا لفظ شریر، بالکل صحیح. اور الوسواس، بار بار وسوسہ ڈالنے والا، 1 بار قرآن مجید میں آیا وسواس. سورۃ الناس آیت نمبر 5. الذی، وہ جو 226 بار آیا. ابھی تک یہ پہلا لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، خالص عربی کا لفظ، نہ اس سے ملتا جلتا اردو میں استعمال کرتے ہیں اور نہ یہ کرتے ہیں. یوسوسو، وہ وسوسہ ڈالتا ہے. وہ کا مطلب کہاں سے عکس ہوا؟ یا کی وجہ سے. اور اس پر پہلے ابھی بات ہم کر چکے، وسوسہ، وسواس وغیرہ جو اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. فی میں 1692 بار. جی فی کا لفظ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ فی البدی، زبردست. فی الحال، فی الوقت، فی زمانہ. جی اس کے بعد صدور، دل، صدر کی جمع ہے. 20 بار قرآن مجید میں آیا. جیسے ہم کہتے ہیں صدر مجلس، یعنی جو مجلس کا مرکز توجہ ہو، دل ہو، مرکز توجہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو صدر نشینی، اسی طرح کے الفاظ. الناس لوگ 240 بار آیا. آخری آیت، آیت نمبر 6. من الجنتی والناس، من 3887 بار، اس کا مطلب ہے سے، ابھی اس پر بات ہوئی. الجنہ، جنات، 4 بار قرآن مجید میں آیا. اس سے ملتے جلتے الفاظ جیسے جن، جنات، جنون. جنون کو بھی جنون اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کے دماغ میں پوشیدہ ہوتا ہے. اور جنت کو بھی جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ گھنے درختوں کے اندر جو ہے
اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے اس کو، اور ابھی بھی وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اور جن کو بھی جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی یہ جیم نون نون اس میں چھپے ہونے کا مطلب پایا جاتا ہے۔ وا اور 9572 بار، اور الناس لوگ 240 بار۔ با محاورہ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے یعنی شیطان کے شر سے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ الفاظ کی کل تعداد 17، یعنی تکرار ریپیٹیشن نکال دیں تو ان الفاظ کی تعداد بنتی ہے 17۔ ان میں سے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں 16، یعنی ایسے الفاظ جو اردو میں بے عینے ہی استعمال ہوتے ہیں یا اردو میں ہم ان الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ 16 ہیں، اور غیر اردو الفاظ ایک ہی ہے، اللہ دی جو آپ نے پڑھا تھا۔ اور اگر ان الفاظ کو ہم دیکھیں 17 کو کہ قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں، تو ان کی تعداد بنتی ہے 18,795 تقریباً۔ اتنی بڑی تعداد میں یہ 17 الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اور تقریباً یہ سارے الحمدللہ آپ کو آتے ہیں یا قریب قریب ان کے مطالب کے آپ پہنچ سکتے ہیں۔ علامات پر مشتمل الفاظ، یعنی ابھی جو آپ نے سورت پڑھی سورۃ الناس، اس میں علامات پر مشتمل الفاظ کون کون سے ہیں؟ اعوذ، میں، فعل حال اور مستقبل میں ہوتا ہے، اور یوسوس، وہ، یہ بھی فعل حال اور مستقبل میں ہوتا ہے، کیونکہ الف میں اور یا وہ کے مطلب میں، یہ تو بارہا اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ دین و دنیا لازم و ملزوم، تو ایک دعا قرآن کریم میں جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی اللہ ہمیں اچھا عطا فرما، آخرت میں بھی اچھا عطا فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی اچھا ہو۔ اگر دنیا کی زندگی نہایت مشکل ہو تو اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ جو فقر ہے، غربت ہے، محتاجی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جائے۔ تو اکثر لوگ آزمائشوں میں جب بہت زیادہ آزمائشیں پڑتی ہیں تو اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بہتر عطا فرمائے اور بہتری کے ساتھ رکھے، آسانی کے ساتھ رکھے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کی آزمائشوں میں پورے اتر سکیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بات کر دی، تو دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی اس دنیا میں جو کچھ آپ بوئیں گے وہی آخرت میں آپ نے کاٹنا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کو حدیث کہا جاتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن بات تو ایسے ہی ہے کہ یہاں جو آپ نے بونا ہے اگلی دنیا میں جا کر اس کو کاٹنا ہے۔ دنیا ہے کیا؟ اب ذہن میں یہ سوال بڑا جو ہے وہ گونجتا ہے، اور لوگ اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ دنیا کیا ہے جی؟ اگر دنیا اتنی بری ہے تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہم جاب کریں گے تو یہ دنیا داری ہے، جاب دنیا داری ہے۔ اگر کوئی وکیل ہے تو وہ دنیا داری کر رہا ہے، اگر کوئی جج ہے تو وہ دنیا داری کر رہا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ دنیا داری کر رہا ہے، اگر کوئی انجینئر ہے تو دنیا داری کر رہا ہے، اگر آپ اپنے کاروبار کر رہے ہیں تو دنیا داری کر رہے ہیں۔ ایک اعتبار سے تو یہ دنیا داری ہے، لیکن جس دنیا کی مذمت آئی ہے یہ وہ کام نہیں ہے جن کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں بھی دنیا کی مذمت کی گئی، اور خاص طور پہ جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں انہوں نے دنیا کی بڑی مذمت کی ہے، لیکن اس دنیا سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی میں وضاحت کر دوں، اس دنیا سے مراد کیا ہے۔ وکیل ہونا، جج ہونا، ڈاکٹر ہونا، استاد ہونا، کاروباری ہونا، یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ سارے شعبے بھی عبادت ہیں اگر آپ اللہ رسول کی ہدایات کے مطابق ان کو کریں۔ کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اگر آپ پانی پینے لگتے ہیں، مثال کے طور پر پانی پئیں، گلاس آپ نے پکڑا، پانی کو دیکھا اور سوچیں یہ کہ ہمارے رسول ایسے دیکھا کرتے تھے، ایک سنت پر عمل ہو گیا۔ پانی پینے سے پہلے آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سنت پر عمل ہو گیا، 2 سنتیں ہو گئی۔ پانی آپ نے
پیا اور پھر گلاس کو نیچے کر لیا، یعنی سانس، 3 سانس ہیں، 3 اور 5، 3 یہ سانس، ہر سانس پہ یہ سوچنا ہے آپ نے کہ جی ہمارے رسول ایسے کیا کرتے تھے، تو یہ 5 سنتیں تو ہو گئیں۔ اور جب پانی پی لیا تو آپ نے کہا الحمدللہ، یعنی صرف پانی پینے میں 6 سنتوں پر عمل کر لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ نے تو جناب یہ 7 سنتوں پر عمل کر لیا صرف پانی پینے میں۔ اسی طرح سونا ہے نا، سونا تو ہے ہی، سب نے سونا ہے، سوتے سب ہیں، انسان کی ضرورت ہے، تو سونا کیسے ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے مطابق سوئیں، تو وہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ جب سو کر اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے، سب ہوتے ہیں، تو کیسے ہونا ہے، اسلام نے ہمیں کیا سکھایا، اس کے مطابق کر لیں، وہ بھی عبادت بن گیا۔ یعنی آپ کا سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کاروبار کرنا، اپنی ملازمت کرنا، اپنے معاملات کو لے کر چلنا، یہ ساری عبادت بن جائیں گے۔ شرط کیا ہے کہ جیسے اسلام نے سکھایا ہے، جیسے ہمارے رسول نے کیا ویسے کرتے چلے جائیں، عبادت بنتا چلا جائے گا۔ اتنی سی بات ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ جی ہم سارا دن، جو میں نے بات کی تھی، جاب کرتے ہیں، ملازمت ہے، روزگار ہے، بڑے مسائل ہیں، وہ سب اتنا سوچ لیں کہ کیا ہم ان اپنے معاملات کو اللہ رسول نے جو حدود مقرر کی ہیں اس کے مطابق چلا رہے ہیں، جو اس میں سادہ سا قاعدہ ہے کہ آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، استاد ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، آپ اپنی جاب کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود بتائی ہیں ان کے اندر رہ کر سارے کام کر رہے ہیں، تو آپ کی عبادت ہے، یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ خدمت خلق سے جو ہے وہ نفلی عبادت، جو خدمت خلق ہے یہ نفلی عبادت سے بھی افضل قرار دی گئی ہے۔ فرضی عبادت تو آپ نے کرنی ہے نا، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دیگر جو فرائض آپ پر عائد ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور جاب جتنی بھی سخت ہے جو بھی ہے آپ عبادت میں ہیں، اگر آپ انصاف سے کام لے رہے ہیں اور مخلوق کی داد رسی کر رہے ہیں، کسی کا حق نہیں مار رہے، یہی عبادت ہے۔ یہ عبادت صرف یہ تصور نہیں ہے کہ ہر وقت مصلی پہ بیٹھے رہیں، مسجد میں بیٹھے رہیں اور سمجھیں ہم عبادت میں ہیں۔ آپ ہر وقت عبادت میں ہو سکتے ہیں، صرف وہ حدود و قیود کو آپ نے جو ہے دیکھنا ہے۔ کیا مال و اسباب قابل مذمت ہیں؟ مال و اسباب اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو عطا کیے ہیں، کیا وہ قابل مذمت ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال فتنہ ہیں۔ اب فتنہ یہ اردو والا نہیں ہے، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کیونکہ فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ، مال بھی فتنہ، یہ وہ فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے آزمائش کے مطلب میں۔ عربی میں فتنہ کا لفظ آزمائش کے مطلب میں استعمال ہوتا ہے، آزمائش، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اہل عرب جو ہے پہاڑ پہ ایک اوپر کوئی چیز لگا دیا کرتے تھے اور اس پہ نشانہ لگایا کرتے تھے، پہاڑ پہ لگا کے تیروں کے ساتھ نشانہ لگایا کرتے تھے، وہ جو چیز اوپر رکھتے تھے اس کو کہتے تھے فتنہ، آزمائش، یعنی آزمائش، نشانے کی آزمائش، تیر ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، یا جو چیز لگائی ہے اس میں پیوست ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو فتنہ کہتے تھے۔ تو فتنہ کا مطلب کیا ہوا؟ آزمائش۔ تو مال و اسباب آزمائش ہیں، اسی لیے مولانا روم نے فرمایا چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانے کا نام۔ جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے، جس دنیا کو برا بھلا کہا گیا ہے، جس دنیا سے ہم نے بچنا ہے، وہ کیا ہے؟ جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، مال و دولت ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے؟ بیوی بچے اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہیں؟ دوست احباب اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہیں؟ ملازمت اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے؟ ہمارا روزگار اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے؟ ہمارا کاروبار ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو وہ آپ کے حق میں دنیا ہے، اور اگر وہ آپ کو اللہ کی جانب واصل کر رہا ہے، اللہ کی جانب لے کر چل رہا ہے، تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ عین دین ہے۔ اب مثال کے طور پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو مال و دولت ہے بڑی بری چیز ہے، تو 40 سے زائد صحابہ کرام بے حد مالدار تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق بہت بڑے تاجر تھے، اور اسی طرح حضرت عباس بن عبد المطلب۔ تو زبیر بن عوام نے تو مدینہ منورہ میں 11 مکانات بنائے ہوئے تھے۔ دنیا کب بنے گی؟ جب آپ کو اللہ کی یاد سے
یہ چیزیں غافل کر دیں گی تو دنیا بن جائیں گی، ورنہ نہیں۔ اسی طرح مال ہے جی، تجارت ہے، مال کے ذریعے ہوتی ہے نا، تو تجارت کے کتنے فضائل ہیں احادیث میں۔ وراثت ہے، قرآن کریم میں احکام بیان ہوئے ہیں، وہ بھی، اس میں بھی تو مال ہوتا ہے۔ حق مہر ہے، وہ بھی مال والا معاملہ ہے، اور زکوٰۃ ہے، مال کے ذریعے دی جاتی ہے۔ حج ہے، مال کے ذریعے کیا جاتا ہے، دولت کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جہاد ہے، اس کی بھی ایک قسم ہے دولت کے ذریعے جو کیا جاتا ہے۔ روزہ ہے، اس میں بھی سحر و افطار کرنا ہے، اس میں بھی تو کچھ نہ کچھ رقم چاہیے، دولت چاہیے۔ تو مال کا مطلب کیا ہے؟ مال کا مطلب ہے جس کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ مال میلان سے ہے، عربی کا لفظ ہے، تو جس کی طرف طبیعت مائل ہو جائے اسے مال کہتے ہیں۔ تو اگر طبیعت اتنی مائل ہو گئی کہ اللہ سے غافل ہو گئے تو وہ واقعی آپ کے حق میں دنیا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر جو ہے آپ بالکل جو ہے وہ دین کے تقاضوں کے مطابق چل رہے ہیں۔ دنیا داری وہ جو قابل مذمت ہے اس میں آپ جو ہے وہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ آخر میں جی یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ قرآن وتھ ٹرانسلیشن آن لائن کلاس، خاص طور پہ جو لوگ ہمیں ویڈیو میں سنیں گے دیکھیں گے ان کے لیے، کہ آن لائن قرآن کریم کی کلاس کا آغاز جو ہے وہ رمز قرآن کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور یہ نمبر جو ہے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے 034152579096، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ 15 لیکچرز میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ 90% قرآن مجید کا لفظی اور ابتدائی ترجمہ جو ہے وہ کر سکیں، اور یہ جو گھنٹے بنتے ہیں تقریباً 10 گھنٹے بنتے ہیں، یعنی صرف 10 گھنٹے اگر آپ قرآن کریم کو دے سکتے ہیں تو اس ماہ رمضان میں آپ قرآن کریم کو انشاءاللہ العزیز سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔